باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون ثم یأتی من بعد ذلك فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹے دیتا ہے اور بیٹے دیتا چلا جاتا ہے، بیٹیاں نہیں دیتا۔ کسی کو بیٹیاں دیتا ہے تو بیٹیاں ہی دیتا ہے اور ان کو بیٹے نہیں دیتا۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بیٹیاں دیتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے، کسی کا اختیار نہیں چلتا، کسی کا زور نہیں چلتا۔ اسی طرح اللہ پاک کہیں بارشیں برساتا ہے، کبھی بارشیں برساتا ہے اور کبھی نہیں برساتا۔ کہیں برساتا ہے تو بہت زیادہ برساتا ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے اور بارش رحمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے، اور کبھی اللہ پاک اپنی بارشوں کو روک لیتا ہے تو زمانے کے اوپر قحط سالی مسلط ہو جاتی ہے اور پورے ملک کے اندر اناج کا بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ پاک اس لیے کرتا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس کائنات کا ایک اکیلا مالک ہے، اس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا، اس کا ارادہ اپنا ارادہ ہے، کوئی اس کے ارادے کو بدل نہیں سکتا، کوئی اس کے ارادے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور ایک ایسی ہستی صرف اللہ کی ہستی ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی ہستی نہیں ہے۔ جو فیصلہ وہ کرتا ہے وہی نافذ ہو کے رہتا ہے، اور یہ ہمیشہ انسانوں کو اللہ پاک اپنی قدرت دکھانے کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے یہ کام کرتا ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، تاکہ انسانوں کے دل نرم پڑیں اور ان کو سمجھ آ جائے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جس میں اللہ پاک نے ان کو جہاں بھیجا ہے اس کو راضی کرے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو 7 سال تو ایسے آئیں گے کہ بہت زبردست جو ہے جی بارشیں ہوں گی اور مسلسل بارشیں ہوں گی اور تم غلہ اگاؤ گے، لیکن اس غلے کو تم بالوں کے اندر، خوشوں کے اندر، ان سٹوں کے اندر رکھنا، باہر نہ نکالنا، بس اتنا نکالنا جتنا تم کھا سکو، باقی اگر تم نے نکالا تو اس کو کوئی کیڑا لگ جائے گا اور تمہارے ہاتھ سے وہ چلی جائیں گی۔ اب ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، ان 7 سالوں کے بعد پھر 7 سال آئیں گے، سبع شداد، 7 سال ایسے ہوں گے، شداد کا معنی ہے شدید ساتھ، شدید کا کیا معنی ہے؟ یعنی سخت قحط سالی کے ساتھ ہوں گے، بارش کا قطرہ زمین پر نہیں پڑے گا اور زمین پر قحط چھا جائے گا اور اناج کا بحران پیدا ہو جائے گا، خوراک کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ اور یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر یہ 7 سال جو ہوں گے نا، یہ قحط سالی کے ساتھ ساتھ یہ کھائیں گے ان 7 سالوں کو جو اس سے پہلے تم نے 7 سال جمع کیا ہوگا۔ ہاں جی، قلیلا مما تحسنون، ہاں جس میں سے کچھ بچا کے رکھنا، جس سے تم جو ہے نا جی اگلے سال کے کوئی بیج بنا لینا، اس سے تم کوئی اور اپنا اناج کو اگا لینا یا اس کو کھا پی لینا، بس یہ انہوں نے اس کی تعبیر بتا دی۔ ان 7 سالوں کے بارے میں آیا یہ ہے کہ یہ 7 سال اتنے شدید 7 سال تھے، یہ صرف مصر میں قحط نہیں آیا، بلکہ یہ 7 سال یعنی وہ تورات کا بیان یہ ہے، تلمود کا بیان یہ ہے کہ ان 7 سالوں کے اندر پوری کائنات کے اندر، پورے زمین کے اوپر قحط آیا، شدید ترین قحط۔ اور اس کی تصدیق ایک آثار قدیمہ کی کھدائی سے اب ملی ہے کہ یمن میں ایک قبر کھودی گئی، تو قبر ایک ملکہ کی قبر تھی، اور ملکہ کی قبر کے سرہانے پہ بہت سارے زر و جواہر ملے، سونا ملا، چاندی ملی، اور اس کے ساتھ ایک خط بھی ملا۔ ایک خط ملا، اس میں اس نے لکھا ہے کہ شدید قحط ہے اور میرے عوام بھوک سے مر رہے ہیں، میں نے اپنے ایلچیوں کو اور میں نے اپنے کاستوں کو مصر کے ایک بادشاہ کی طرف بھیجا ہے، جس کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ بہت مہربان ہے اور لوگوں کے اوپر بہت ترس کھاتا ہے۔ تو یہ زر و جواہر بھی میں نے اس لیے اکٹھے کیے ہیں تاکہ میں عوام کے لیے مزید غلہ خرید سکوں۔ اور جب اس کی تاریخوں کو آپس میں ملایا گیا تو بالکل وہ وہی زمانہ بنتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے، اس کی تائید ہو گئی۔ ہاں جی، تو قحط اتنا تھا کہ پوری زمین کے اوپر قحط تھا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے زمانے میں اتنا قحط پڑا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ ان کے دل نرم پڑے کہ لوگ چمڑے منہ میں رکھ کر چوستے تھے، کھانے کو دانہ نہیں ملتا تھا۔ ہاں جی، تو ہم تو ایسا زمانہ دیکھا بھی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس طرح کے فیض سے گزرے ہوں، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے جی، اس زمانے کے لوگوں کو اللہ پاک نے ابھی تک اس آزمائش سے دوچار نہیں کیا، لیکن اس سے کچھ بعید نہیں ہے کہ کچھ کرنا، ہر وقت اسے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی اگلے جو 7 سال ہوں گے، جو 7 سال میں تم نے دانے جمع کیے ہوئے ہوں گے، اگلے 7 سال میں تم ان کو کھاؤ گے، بس اس سے اتنا نکالنا جتنا تم کھاؤ یا جتنا تم کوئی بیج کے لیے رکھ سکو، بس یہ کرنا۔ یہ تو بادشاہ کا وہ خواب تھا جس کی انہوں نے تعبیر بتا دی۔ یہ 7 سال وہ ہو گئے اور 7 سال وہ ہو گئے، یہ کتنے ہو گئے؟ 14 سال۔ اور 15ویں سال از راہ خیر خواہی سیدنا یوسف علیہ السلام نے آگے بھی 15ویں سال کی بات بھی کہہ دی۔ پھر ثم یاتی من بعد ذلک عام، اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا،
ثم پھر یاتی آئے گا من بعد ذالک کا 61 سال کے بعد عام ایک سال آئے گا فیہ یغاث الناس. غیث اور غوث یہ دو لفظ ہیں. غیث کا معنی ہوتا ہے بارش اور غوث کا معنی ہوتا ہے مدد کو پہنچنا، مدد کرنا. تو یہاں دونوں معنی مراد لیے گئے ہیں کہ پھر اگلا سال جو آئے گا خوب بارشیں برسیں گی، خوب مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوگی، بڑا خوشحالی کا زمانہ آئے گا. اور زمانے کو اللہ پاک نے اسی فطرت پر پیدا کیا ہے کہ کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی خشک ہے، کبھی تر ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی صحت ہے، کبھی مرض ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. لوگوں کے درمیان ہم دنوں کو الٹتے پھیرتے رہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کون کس حال میں ہے. جی یہ بھی پتہ چلے کہ یہ اللہ کا اختیار ہے دنوں کو الٹنا پلٹنا. تو پھر فرمایا کہ اس میں پھر ہوگا وفیہ یعصرون، اور پھر وہ سال وہ ہوگا کہ فیہ یعصرون، تم اس میں چوسو گے، نکالو گے، رس نکالو گے، پھلوں کا رس نکالو گے، دلوں سے تیل نکالو گے. اتنا وافر گھاس ہوگا کہ تم اپنے جانوروں کا دودھ وہاں سے نکالو گے. یہ خوب خوشحالی کا دور دارا ہوگا. یہ 15واں سال ہوگا. یہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو جو اس نے خواب دیکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان تھا اور سارا ملک پریشان تھا، یہ خواب کی تعبیر سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دی. اور آئندہ سال یعنی ان کو پھر مایوس نہیں کیا. پھر فرمایا کہ 14 سال کے بعد پھر ایک سال آئے گا جو خوشحالی کا سال ہوگا اور تم اس سے گزرو. حضرات پھر اس کے بعد وہ قاصد کس طرح بادشاہ تک یہ پیغام لے کر گیا اور بادشاہ نے اس کے اوپر کیا کہا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیات میں ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہم صلی علی سیدنا